اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اور آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان عظمت اور فضیلت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو یعنی 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہے، اور اسی مہینے کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا، اور اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پاک ہے، اور اسی مہینے کی 20 تاریخ کو جو ہے فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد اسی مہینے کی 21 تاریخ کو جو ہے حضرت عالی مقام حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی یوم شہادت ہے۔ تو یقیناً یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور ان سارے جو میں نے تاریخیں اور ہسٹریاں بتائی، یہ ساری تاریخیں آج سے لے کر کے آنے والے جمعہ تک ہی ہیں۔ اسی لیے جو ہے آج موضوع تقریر کیا کروں نہیں کروں سمجھ میں نہیں آ سکتا آپ کو، لیکن جو خاص اور اہم پیغام ہے وہ آپ کو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اہم پیغام میرا آج یہ رہے گا کہ اعتکاف کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور اہل بیت اطہار کے مقام کیا ہے، اہل بیت اطہار کی دشمنی ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے، اور اہل بیت اطہار کی دوستی ہمیں کہاں تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ولادت و سعادت کا دن ہے، تو حضرت امام حسن جو ہے اہل بیت میں سے آتے ہیں، اور 21 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، تو وہ بھی جو ہے تو مولا علی بھی جو ہے اہل بیت میں سے آتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے میں آج آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور ان کے مسائل سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اعتکاف کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا مہینہ عظمت اور فضیلت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہینے کی ہر وقت ہر ہم لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جسے رمضان المبارک کہا گیا ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس مہینے میں شب قدر جیسی مبارک رات ہے۔ شب قدر بولیں تو 1000 مہینوں سے بھی افضل، ایک رات شب قدر کی 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شب قدر کو پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے رمضان المبارک کے اعتکاف فرماتے تھے، پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی میں کبھی اعتکاف چھوٹا ہی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے رمضان المبارک میں، تو آپ نے شوال المکرم کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی کوئی مجبوری کوئی عذر آئے ہوں گے جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے، تو شوال المکرم کے مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، تو اگلے سال جو ہے آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کا، یعنی 20 دنوں کا آپ اعتکاف فرمائے۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑے، اور یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلے امتوں میں بھی جو ہے یہ اعتکاف کی عبادت رائج تھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اعتکاف کیا ہے؟
اعتکاف میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں رکے رہنے کا نام، ٹھہرے رہنے کا نام یہ اعتکاف ہے۔ یعنی ذکر اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں رکے رہنے کا نام یہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ اور اعتکاف مستحب۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے اعتکاف سنت مؤکدہ، یہ تو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف کرتے ہیں یہ ہر حال میں ضروری ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ لیکن واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں اور مستحب اعتکاف کس کو کہتے ہیں، لوگ اس سے ناآشنا ہیں، لوگوں کو یہ معلوم نہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف واجب کس کو کہتے ہیں۔ تو اعتکاف واجب اسے کہتے ہیں جیسے کسی نے منت مانی، کسی نے منت مانی کہ پروردگار عالم یہ میرا کام ہو جائے، جیسے کوئی بیمار ہو شفا مل جائے، ہمیں نوکری مل جائے، یا پھر ہمیں کوئی اچھا سا کاروبار مل جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہو گیا۔ یعنی جو منت مانی اس نے اعتکاف، یہ اعتکاف واجب ہو گیا۔ اور اس اعتکاف کے لیے جو ہے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے اعتکاف صحیح نہیں ہے، تو یہ اعتکاف واجب ہوا۔ اور دوسرا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان کے عشر آخرہ میں 10 دن جو اعتکاف کیا جاتا ہے اسے اعتکاف سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر پورے محلے میں سے، پورے مصلی میں سے کسی ایک نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو سارے لوگ بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو پورے کے پورے محلے والے جو ہے گنہگار ہوں گے۔ ایک نے اگر کر لیا تو سب بری ذمہ، یعنی سب کے سر سے، یعنی سمجھے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا، یعنی سب کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ 20 رمضان کو یہ بیٹھنا کب ہے مسجد میں، تو 20 رمضان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے، اور 30 رمضان کو پورے ہونے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلے، یا پھر 29 رمضان المبارک کو اگر چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، مغرب سے پہلے نیت ہونی چاہیے اعتکاف کی مسجد میں۔ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ اعتکاف سنت مؤکدہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت سے 20 رمضان المبارک کو مسجد میں بیٹھ جائے۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں یہ بھی ہے کہ اب سنت مستحب اعتکاف کس کو کہتے ہیں، تو مستحب اعتکاف کے لیے، اب مستحب اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اسی کے لیے رمضان المبارک کے جو اعتکاف مسجد میں بیٹھیں گے 10 دن، اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، لیکن اس کے لیے وہی روزہ کافی ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کی روزہ کافی ہے، الگ سے اس کو روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب اب مستحب اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں آ گئے، اعتکاف کی نیت کر لے کہ یا پروردگار میں تیرے ذکر کے لیے مستحب اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس نیت سے مسجد میں آ گیا اور تھوڑی دیر رک گیا، پھر باہر نکل گیا تو یہ اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں، اب جتنے بھی مصلیان حضرات نماز کے لیے مسجد میں آئے وہ اعتکاف کی نیت کر لے، مثال کے طور پر یوں یہ کر لے نویت سنت الاعتکاف، یہ لفظ بول لے، یا پھر کہ پروردگار میں مستحب اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جب تک وہ مسجد میں رہیں گے اس وقت تک اس کو اعتکاف کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں رہیں گے گویا کہ وہ نماز ہی میں رہا۔ آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو ہے تو اتنی دیر پہلے آ گئے، جماعت اتنی دیر کے بعد ہوتی ہے، تو میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھیے، آپ جتنے دیر مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں گویا کہ آپ نماز ہی میں ہیں، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرکیف آپ جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف مستحب کی نیت کر لیجیے، آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور یاد رکھیے اعتکاف صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد ضروری ہے،
اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں گی اور گھر میں اس جگہ پر جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہوں۔ اور یاد رہے کہ بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنا معتکف کو یہ حرام ہے۔ اگر وہ مسجد سے بلا عذر شرعی نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے عورتیں جو اپنے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہیں، اگر وہ بلا عذر شرعی یہاں تک کہ وہ اس گھر میں بھی جس جگہ وہ نماز کے لیے متعین کی ہے، اعتکاف کے لیے متعین کی ہے، اگر وہ اس گھر میں بھی اس جگہ سے باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف سے باہر نکلنے کی دو صورتیں ہیں۔ اعتکاف سے یعنی معتکف اگر باہر جانا چاہے تو اس کی دو صورت ہے، ایک ہے طبعی، دوسرا ہے شرعی۔ طبعی اس کو کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے پاخانہ ہو گیا، پیشاب ہو گیا، یا پھر غسل کرنے کی ضرورت، تو یہ طبعی ضرورت ہو گئی، یعنی ان ضرورت کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اگر مسجد میں ان چیزوں کا انتظام نہ ہو۔ جیسے غسل خانہ مسجد میں نہیں ہے، جو ہے تو ٹوائلٹ خانہ مسجد میں نہیں ہے، استنجا خانہ مسجد میں نہیں ہے، تو ان صورتوں میں یعنی ان ضروریات کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن جائیں تو پھر اتنی دیر فالتو باہر کہیں رکے نہ رہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد فوراً وہ مسجد میں آ جائیں۔ اور دوسرا ہے شرعی۔ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ عید کی نماز کے لیے ہو یا جمعہ کی نماز کے لیے ہو، معتکف جس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا اس مسجد میں جو ہے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہو یا پنج گانا جماعت نہیں ہوتی ہو، تو وہ جو ہے ان شرعی یعنی ان عذر شرعی کی بنیاد پر وہ دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں۔ لیکن ہاں وہ دوسری مسجد میں بھی جائے تو اتنے دیر پہلے جائے کہ وہاں جانے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتی ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بغور ملاحظہ کیا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا پابندیاں ہیں، بس صرف اتنی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور یاد رہے کہ اعتکاف جو معتکف یعنی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے وہی کھائے، وہی پیے، وہی سوئے، یعنی راتوں دن وہ مسجد ہی میں رہے، باہر نہ جائے۔ اس کے علاوہ دوسروں کو ان کاموں کی اجازت نہیں ہے، دوسرے شخص کو مسجد میں نہ سونے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ فضول گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر وہ شخص مسجد میں سونے کا ارادہ کرتا ہے، مسجد میں کھانے کی ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نیت اعتکاف ہی کرے، یعنی مستحب اعتکاف کی وہ نیت کر لے، پھر اس کے بعد مسجد میں آنے کے بعد تھوڑی دیر ذکر و اذکار کرے یا 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد ان کام کو انجام دے تو یہ درست ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے مسجد میں نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ سونے کی اجازت ہے، نہ بات چیت گفتگو کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ یا قرآن کی تلاوت کیجیے، تسبیحیں پڑھیے، فضول گفتگو سے بچے۔ یاد رکھیے مسجد میں اگر آپ فضول گفتگو بھی کر رہے ہیں تو یہ خدا کا گھر ہے، باہر آپ کو اتنے گناہ نہیں ہوں گے جتنے گناہ مسجد میں گفتگو کرنے کے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، ان کو باہر جگہ نہیں ملتی، وہ مسجد ہی میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھیں یہ عام گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے، احادیث رسول پڑھنے کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، فضول گفتگو کرنی ہو تو باہر جا کر کے گفتگو کیا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعتکاف کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں 1 رات اور 1 دن کا اعتکاف کیا، جس نے 1 دن اور 1 رات کا اگر اعتکاف کرتا ہے ماہ رمضان میں، تو یاد رکھے میرے ملت کے نوجوانوں اس کے لیے بے شمار فضائل ہیں، اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ صرف 1 رات اور 1 دن کا اگر اعتکاف کرے رمضان المبارک میں کوئی تو 300 شہیدوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ للہیت کے لیے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج کرتا ہے۔ گویا کہ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہیں تک نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں یعنی رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ دیکھیے کتنی فضیلت ہے اعتکاف کرنے کی۔ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے کیا کیا، 2 حج کیا اور 2 عمرہ کیا۔ آپ بتائیں ہم کو گھر بیٹھے جو ہے تو حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ آج ہم دل میں تمنا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، دعائیں مناجات کرتے ہیں، پروردگار ہمیں بھی مال و دولت سے نواز کہ میں بھی حج کروں، میں بھی عمرہ کروں، ہماری بھی تمنائیں ہیں، لیکن یاد رکھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو
10 दिन کا اعتکاف کرے گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کیے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، آپ میں سے جو شخص اعتکاف کرنا چاہے بدھ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیے، اور خاص کر یاد رکھیے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ کم سے کم یہ اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ انسان کو اعتکاف یہ کر ہی لینا چاہیے زندگی میں۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی در پہ آ پڑا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ پروردگار جب تک تو ہماری گناہوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا میں اس وقت تیرے در سے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب رمضان المبارک کے 20 تاریخ جیسے ہی آتے ہیں، جیسے 20 رمضان المبارک آ جاتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے کوئی جوان نظر نہیں آتی۔ آج کل کے خاص کر نوجوان طبقہ موبائل چلانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن نیکیاں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس کو بولو موبائل میں گیم کھیلو، گھنٹوں کو گھنٹہ کھیل ڈالے گا۔ اس کو بولو موبائل میں جو تو ویڈیو دیکھو، گھنٹوں کے گھنٹوں دیکھیں گے۔ لیکن اس کو بولو چلو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلو اعتکاف کی نیت سے، تو گویا کہ گناہ کرنے کے لیے آج کے نوجوان کے پاس ٹائم تو ہے لیکن نیکیاں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ نے عمر دی ہے، طاقت دی ہے، قوتیں دی ہیں، تو اس طاقتوں کا، اس جوانی کا صحیح استعمال کریں اور نیکیاں کرنے کی جہاں بھی یعنی وقت آئے چھلانگ لگا دو، کود پڑو۔ صحابہ کرام تو قرآن اندازی کرتے تھے نیکیاں کرنے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو تو ایک دوسرے پر جو تو سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مدینے میں کہاں جو ہے نیکیاں کرنے کا موقع ملے، جو ہم موقع ملے کہ ہم اس سے جو تو آگے سبقت لے کر کے جائیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کوشش کیجیے، آپ کے پاس ابھی وقت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کا سنور جائے گا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ کو میں نے اعتکاف کے متعلق جو مسائل تھے ضروری بتا دیا میں نے آپ کو، اور آپ میں سے جو شخص اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا چاہے وہ مجھ سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ العزیز، اور جو آپ کو اس میں سے کٹھن یعنی مشکل سمجھ میں آ رہا ہو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے مسجدوں میں رہنا۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ 10 دن کیسے رہیں گے، ارے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال اشفاق بھائی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے اعتکاف قبول ہو گئی، پروردگار نے ان کو پورے فیملی کے ساتھ حج بیت اللہ کی زیارت سے نصیب فرمایا۔ آپ نے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا اعتکاف ایسا مقبول ہوا کہ پورے فیملی کے ساتھ انہوں نے حج ادا کر لیا۔ تو یقیناً جو شخص اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، للہیت کے ساتھ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے نیتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا بھی دن ہے، اور 17 رمضان المبارک جنگ بدر بھی ہے، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال پاک بھی ہے، اور 20 رمضان المبارک جو فتح مکہ ہے، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو مولا علی کے بارے میں بتا دوں، یہ اہل بیت کے فرد میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مولا علی کی غیبت کرتے ہوئے دیکھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کسی کوئی شخص غیبت کر رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا تم اس شخص کو نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے اور تم اس کی غیبت کر رہے ہو، تیرے لیے برائی ہے، تیرے لیے برائی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی کی برائی کر کے تکلیف پہنچائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا علی تم دنیا کے بھی سید ہو اور آخرت کے بھی سید ہو، کہیے سبحان اللہ، تم دنیا کے بھی سید ہو، آخرت کے بھی سید ہو، جس نے تجھ سے دوستی کیا گویا کہ مجھ سے دوستی کیا، اور جس نے مجھ سے دوستی کی وہ اللہ سے دوستی کی، اور تیری دوستی میری دوستی ہے، میری دوستی اللہ کی دوستی ہے، اور جس نے تجھ سے بغاوت کیا یعنی دشمنی مول لی اس نے مجھ سے بغاوت کی، اور جس نے مجھ سے بغاوت کی اس نے اللہ سے بغاوت کی۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک فرقہ ایسا بھی آئے گا جو مولا علی کو میرے بعد گالی دے گا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی مقام کو بتانے کے لیے فرمایا جس نے مولا علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کی شان آپ اس سے بھی ملاحظہ کیجئے۔ حضرت جبریل امی سدرۃ المنتہا سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے علی یہ بتا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ کہیے سبحان اللہ، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ جبریل اس وقت آسمان میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے نگاہ زمین کی طرف کی، پھر مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مولا علی نے فرمایا اس وقت میں نے جبریل کو کسی زمین کے حصہ میں نہیں پایا، لیکن جو میرے سامنے ہے یہی جبریل ہے، جو میرے سامنے ہے یہی جبریل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کی نگاہوں کی طاقت ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو اتنی طاقت اتنی قوت عطا کی کہ مولا علی ایک لمحے میں آسمان زمین مشرق و مغرب شمال و جنوب کا ملاحظہ کیا اور فرما دیا کہ اس وقت جو ہے جبریل کہیں نہیں ہے، جو سامنے ہے وہی جو ہے تو جبریل ہے ابھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کی شان کا کیا کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے تو مسکرانے لگے۔ جب مسکرانے لگے تو مولا علی کہنے لگے بھائی ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ مولا علی اس کو جنت کی ٹکٹ نہ دے دے۔ اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ مولا علی اس کو جنت کی ٹکٹ نہ دے دے۔ اور آگے پھر جب یہ بات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سنے تو مسکرانے لگے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ جو تو کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ اسے دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، جو ابو بکر سے محبت کرے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ اہل بیت کی عزت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ولادت کا دن ہے۔ حضرت امام حسن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو حسن کر دے، ہمیں بھی حسن کر دے، ہمارے نماز روزو موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حسن کر دے۔ آپ 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، 3 ہجری کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن سے بغاوت کی اس نے مجھ سے بغاوت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کی محبت ہی گویا کہ ایمان ہے۔ میں تو کہتا ہوں اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کی محبت یعنی اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ملاحظہ کیجیے اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے کہ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ بھی اہل بیت سے محبت کیجیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر کعبہ میں گوشہ نشین اختیار کر لے، مقام ابراہیم میں وہ شخص نماز پڑھے اور وہ راتوں دن یعنی دن میں روزہ رکھ کے رات میں کھڑے ہو کر قیام کرے اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، تو کہا گیا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت سے اگر بغض رکھتا تھا تو جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیں مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ اس جگہ اگر وہ نماز پڑھے اور وہ بھی دن میں روزہ رکھ کے رات میں عبادت کرے، قیام کرے، اب اتنے متبرک جگہوں میں، لیکن وہ شخص اہل بیت کے لیے بغاوت رکھے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ مرے گا تو ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات بھی اہل بیت سے محبت کیجئے، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں بسائیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں 2 عمدہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے قرآن کریم کے ساتھ اہل بیت کو بھی آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ ہر جگہ میں اہل بیت کی محبت آپ کی کام آئیں گی، آپ بلاؤں میں
میں پھنس جائیں، مشکلوں میں پھنس جائیں، آپ کو راستے نہیں مل رہے ہو، ایسی راستے میں آپ پہنچ گئے ہو، آپ اہل بیت کو عقیدت سے پکاریے، ان جگہوں میں اہل بیت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا راستہ پیدا کرے گا۔ تو آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ولادت کا دن ہے، اور 21 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی یوم وصال یعنی شہادت کا دن ہے۔ آپ حضرات اہل بیت کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی، درود خوانی کا اہتمام کیجیے، امام حسن کی دسترخوان اپنے گھروں میں سجائیے، غریبوں میں اہل بیت کے نام پہ کیٹ بھیجیے، جو بیمار ہیں ان کو جو ہے تو بیماری کے لیے پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دیجیے، یعنی امت کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اہل بیت اطہار کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کام کو انجام دیجیے، یقیناً دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لغزش ہوگی تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو میں نے آپ کو اعتکاف کے مسائل بتائے وہ بدھ کے دن 20 رمضان ہے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو آپ میں سے بیٹھنا چاہتے ہو اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ اعتکاف میں آپ بیٹھیے، گویا کہ آپ نے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے تو گویا کہ 2 حج اور 2 عمرے کا آپ نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو لہٰذا آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے کام کاج بہت سارے ہیں، یاد رکھیے جب تک دنیا میں رہیں گے کبھی کام کاج آپ کے ختم نہیں ہوں گے، قبر میں چلے جائیں گے لیکن کام کاج آپ کا ختم نہیں ہوگا، جب تک آپ کی سانسیں چلیں گی ایک کام دوسرا کام تیسرا کام آتے رہے گا۔ نیکیاں کرنے کے لیے آپ ٹائم نکالیے، گناہ کرنے کے لیے تو بہت ٹائم ہے، آپ کے پاس 24 گھنٹہ ہے، لیکن نیکیاں کرنے کے لیے ٹائم نکالیے اور اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں بیٹھیے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ سنت ادا کر لیجیے، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے آپ جگہ لے لیجیے، اور جو پیچھے بیٹھے آگے آ جائیے۔